الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محسن علی نقشبندی اور آپ اس چینل کے اندر بالخصوص طریقے سے اصلاح معاشرہ پر مشتمل ویڈیوز آپ احباب دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا وہی سیکوینس سے جو پروگرام چل رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو کیا سکھایا جائے، تو بلا تاخیر میں اپنے اس ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو توکل سکھایا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر ہی ہم سبھی کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، والد کا ہونا، والدہ کا ہونا، ان کا اپنے بچوں کو روٹی کھلانا، ان کا اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو کپڑے لا کے دینا، ان کو اچھے جوتے لا کر دینا، ان کی ظاہری حفاظت کرنا، انہیں بیماری سے بچانا، انہیں اچھے اچھے فروٹس لا کے دینا، انہیں ڈرائی فروٹس لا کے دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ والدین پر ہیں، لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اصل جو توکل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی کرنی ہے۔ یعنی بچے کا یہ ذہن ہو کہ جو میرے والد لا کر دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو عطا فرمایا اور میرے والد نے رب کی دی ہوئی توفیق سے مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ توکل ہونا ضروری ہے۔ اگر توکل نہ ہوا تو اولاد ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، وہ طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے لگ جائیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو توکل سکھائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ چیزیں جو میں لے کر آیا ہوں یہ مجھے میرے اللہ نے عطا فرمائی، میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ یہ جو آپ اچھا کپڑا پہن رہے ہیں یہ مجھے میرے اللہ نے عطا فرمایا تو میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کو توکل کی صفت عظیمہ سے متصف کرنے کے لیے ان کا ذہن بنائیں۔ ہماری نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے۔ یعنی والد صاحب ایک سبب بنے مجھے روٹی دینے کے، میرے والد ایک سبب بنے مجھے اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، لیکن حقیقی جو خالق ہے، خالق کے اسباب ہے، وہ میرا مالک لم یزل ہے۔ اسی طرح بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ روٹی جو ہے یہ بھوک مٹاتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مٹاتی ہے۔ روٹی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ بھوک مٹا دے، اللہ چاہتا ہے تو روٹی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اس رزق سے ہماری جو ہے وہ بھوک مٹتی ہے۔ یہ ان تمام کو مٹانے والا وہ مالک لم یزل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت ابن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کم عمر صاحبزادے کو توکل کی تعلیم دینا چاہیے۔ دیکھیے نا، بزرگان دین کے واقعات ہمارے لیے مشعل بنتے ہیں، ہمارے لیے دلیل بنتے ہیں کہ کس قدر وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن احمد بن حرب نے چاہا کہ اپنے کم عمر صاحبزادے کی تربیت کریں، انہیں توکل کی تعلیم دیں، تو ایک دیوار میں آپ نے سوراخ کروا دیا اور سوراخ کر کے فرمایا بیٹا جب کھانے کا وقت ہو اس سوراخ کے پاس آ کر طلب کر لینا اور کہنا کہ اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس سوراخ سے کھانا عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ دوسری طرف اپنی زوجہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سوراخ کے پچھلی طرف چلے جاؤ اور جب بچہ یہ کہے کہ اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما تو تم کھانا اس سوراخ سے ان کو دے دینا۔ تو اس طرح بچے کی ذہن سازی ہوگی۔ تو دیکھیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک سوراخ نکلوایا اور بچے کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر مانگے کہ اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما۔ حسب نصیحت بچہ وہاں جاتا سوراخ پر اور وہاں جا کر کہتا کہ اے اللہ مجھے کھانا دے، اور جب طلب کے کچھ ہی دیر بعد وہاں کھانا پاتا تو اسے یہ سمجھتا کہ یہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور بچے کا یقین کامل ہو گیا کہ مجھے میرا کھانا دینے والا مالک لم یزل ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ کہیں مصروف تھیں اور وہ کھانا نہ دے سکیں، تو بچہ وہاں پہنچا اس سوراخ کے پاس میں اور اس نے جا کر کہا کہ اللہ مجھے کھانا عطا فرما۔ تو اب جب بچے نے دیکھا کہ کھانا آ چکا ہے وہ فوراً سے لے کر آ گیا۔ جب والدہ وہاں پہ پریشان ہوئی اور آ کر واپسی آئیں اور دیکھا کہ بچہ کھانا کھا رہا ہے اور محظوظ ہو رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو والدہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تمہیں کھانا کس نے دیا؟ تو کہا کہ مجھے اسی سوراخ سے کھانا عطا کیا گیا ہے جس سوراخ سے مجھے میرا اللہ عطا فرماتا تھا، اس بار بھی مجھے میرے اللہ نے کھانا عطا فرمایا۔ تو والدہ بڑی پریشان ہوئی اور جب ان کے شوہر آئے تو ان کو واقعہ بتایا، تو ان کے شوہر نے کہا کہ اے میری زوجہ اب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے بچے کا تصور اور یقین کامل ہو گیا ہے کہ مالک ہی اسے کھانا عطا فرماتا ہے، اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں، مالک لم یزل بلا واسطہ اب ہمارے بچے کو کھانا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے کہ کس قدر اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے، اپنے بچے کی ذہن سازی کیا کرتے تھے
کہ ان کا یہ تصور باندھ دیا کہ تمام چیزوں کا خالق اور ہمیں روٹی دینے والا ہمارا مالک ہے۔ بزرگان دین کے ان تمام واقعات سے ہم سبھی کو سبق حاصل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے اندر توکل جیسی عظیم نعمت کو انجیکٹ کرنے کی، اپنے بچوں کو توکل جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کرنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔